بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو علامات اعراب ہے نا، علامات اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ علامات اعراب کی دو قسمیں ہیں۔ علامات اعراب علامات اعراب کی دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ اصلی اور نیابتاً۔ اصلی اور نیابتاً۔ نیابتاً یعنی اصلی کے اندر کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ضمہ اصلی، کوئی چیز کسی کی نائب نہیں، اور اصل ہے بھی یہی۔ یعنی اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ مرفوع کیا ہوتا ہے تو آپ کیسے سمجھائیں گے اس کو؟ کیسے سمجھاتے ہیں کہ مرفوع کیا ہے جس کو عربی کا پتہ نہیں یا وہ شروع میں آیا آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں پیش ہے، ایسے ہے نا۔ اگر اس کو کہیں کہ مرفوع کا مطلب حالت رفع ہے تو وہ کہے گا حالت رفع کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے حالت رفع کا مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پیش دیتی ہیں، تو وہ کہے گا ٹھیک ہے آپ پیش ہی کہو نا۔ آپ شروع میں یہی ہمیں بات سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مرفوع کا مطلب کیا ہے۔ مرفوع کا مطلب آسان لفظوں میں تو ہم یہی اس کو خاموش کرانے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ بھی پیش ہے، وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، لیکن اصل میں پیش نہیں ہے۔ مرفوع کا مطلب یعنی مرفوع ہم تب کہتے ہیں جب سبب اعراب میں سے کوئی چیز رفع دینے والی ہو، عوامل ہو۔ واضح ہے نا؟ اچھا، ہم عوامل کا عام طور پر لفظ استعمال نہیں کرتے، ہم سبب اعراب کا کرتے ہیں۔ عوامل کا اس لیے نہیں کرتے کہ عوامل جو ہے نا، اصل میں سبب اعراب اور عوامل میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو مرفوع ہے اس کو رفع دینے والی چیز کیا ہے؟ مثال کے طور پر فاعل، میں یہ لکھ کر بتاؤں آپ کو۔ اگر میں یہ کہوں ذہب زید، تو ہم اگر یہ کہیں کہ زید فاعل ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ اس کا عامل کیا ہے تو ہم کہیں گے اس کا عامل یہ فعل ہے۔ عامل کیا ہے؟ وہ فعل ہے، فعل کی وجہ سے یہ فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ لیکن سبب اعراب میں ہم فعل کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں۔ سبب اعراب میں ہم کہتے ہیں کہ یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، سبب اعراب فاعل ہے۔ واضح ہے نا؟ عامل اور سبب اعراب میں کچھ فرق ہے۔ مبتدا جیسے ہے، مبتدا میں سبب اعراب تو ہم کہتے ہیں کیونکہ مبتدا ہے، مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے، تو سبب اعراب ہو گیا یہ۔ لیکن اگر ہم عامل کی بات کریں تو عامل کچھ اور ہے۔ واضح ہے نا؟ تو ہم عام طور پر یہاں پر عامل کی بات کرتے نہیں۔ اچھا، اب اصلی جو علامتیں ہیں، اصلی جو علامتیں ہیں تو کل میں نے بتایا تھا وہ کیا ہے؟ ضمہ اور فتحہ اور کسرہ اور سکون۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ اصل یہی ہے۔ اب جو بھی چیز اس سے ہٹ کر ہوگی ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کا نائب ہے۔ ضمہ کا نائب واو الف نون، فتح کا نائب الف یا حذف نون، کسرہ کا نائب یا، اور سکون کا نائب کیا ہے؟ وہ حرف علت کا حذف ہونا اور نون کا حذف ہونا۔ تو یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نائب ہیں۔ اصل یہ ہے، اصل چیزیں یہی ہیں۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اچھا، اب جو ہم نائب کی بات، نیابتاً کی بات کرتے ہیں تو اس کو ہم فرعی اعراب بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرعی اصلی کے مقابلے میں فرعی ہوتا ہے۔ تو فرعی اعراب ابھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ضمہ نہیں ہوگا، فتح نہیں ہوگا، کسرہ نہیں ہوگا، صحیح؟ تو ضمہ کی جگہ پر واو ہوگی، ضمہ کی جگہ پر نون ہوگا، ضمہ کی جگہ پر الف ہوگا، فتح کی جگہ پر
या होगी, कसरा की जगह पर कुछ और होगा, सुकून की जगह पर कुछ और होगा, तो इसको क्या कहते हैं? फराई। इसमें भी दो किस्में हैं जो हमने पढ़ ली। वो किस्में क्या है? हम कह सकते हैं कि एराब बिल हर्फ। क्या है? एराब बिल हर्फ। और एराब बिल हर्फ क्या है? वो वाव, अलिफ या नून, नून का बाकी रहना हो या हज़फ होना हो, और हर्फ इल्लत, हर्फ इल्लत का हज़फ होना है। ऐसे है ना? या कुछ और भी चीज़ें हैं ये? वाव, अलिफ या नून यानी सबूत नून, और हर्फ इल्लत का हज़फ, सबूत नून और हज़फ नून दोनों। ये एराब कौन से हैं? एराब बिल हर्फ। और एक है एराब बिल हरकत, एक है एराब बिल हरकत। एराब बिल हरकत। एराब बिल हरकत क्या है? हरकत नायब हो हरकत की, तो वो कितनी, कौन कौन सी हरकतें हैं जो नायब होती हैं किसी हरकत की? कि क्या है जी? वो सिर्फ दो हैं, सिर्फ दो। वो क्या है कि जमा मुअन्नस सालिम में कसरा नाइब होगा, कसरा नाइब होगा किसका? फतहा का। और गैर मुनसरिफ में फतहा नाइब होगा कसरा का। तो एराब बिल हरकत क्या है? फतहा और कसरा, हमेशा नहीं, सिर्फ दो हालतों में। एराब बिल हरकत दो हैं। तो ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है कि आयत मैंने लिख दी और फिर मैं ये कहता हूँ कि मुझे बताएं कि यहाँ इन आयात में या दर्जे बाला आयात में हरकत नायब हो हरकत की, उनकी निशानदही करें। अलामत एराब हरकत हो नायब हरकत की। तो कौन कौन सी चीज़ें आपको बतानी होंगी? इन दो जगह, ये दो जगह ढूंढनी होगी। तो मतलब आपको ढूंढना होगा जमा मुअन्नस सालिम की हालत नस्बी। क्या ढूंढना होगा? जमा मुअन्नस सालिम की हालत नस्बी, क्योंकि हालत जर्री में असली एराब है और हालत रफ़ी में भी असली एराब है। और गैर मुनसरिफ की हालत जर्री, क्योंकि हालत नस्बी में और हालत रफ़ी में उसका असली एराब है। गैर मुनसरिफ की हालत रफ़ी और नस्बी में हम उसका जिक्र ही नहीं करते, अलबत्ता तनवीन नहीं आती उसके ऊपर, ये इसलिए हमें कभी उसका बताना पड़ता है कि तनवीन नहीं। वाज़े ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? हालत रफ़ी में गैर मुनसरिफ और जमा मुअन्नस सालिम दोनों एक जैसे हैं। और जमा मुअन्नस सालिम हालत नस्बी में क्या होता है? कसरा नायब होता है फतह का। जैसे मैंने कल आपको बताया कि इन तालिबाती, ऐसे है ना, इन तालिबाती। और अगर हम बात करें गैर मुनसरिफ की, तो आप कह सकते हैं इंदा मुजाफ है, चूंकि इंदा मेहरबाना, इंदा मेहरबाना गैर मुनसरिफ है। गैर मुनसरिफ का पता है ना आपको? क्या है? एराब गैर मुनसरिफ का मतलब वो तब्दील नहीं होता, मेहरबान तब्दील नहीं होता।
हाँ, यानी इसके ऊपर कसरा भी नहीं आता, ज़ेर नहीं आती, तलवीन भी नहीं आती। तो ये बात आप समझ लिया आपने कि गैर मुनसरिफ हूँ मैं। गैर मुनसरिफ का माना न फिरने वाला। और वैसे सारी तकरीबन तालिबात ज़्यादातर गैर मुनसरिफ ही हैं, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर, लड़कों में तो शायद कोई भी नहीं होगा। हाँ, लुकमान है, बस सिर्फ लुकमान है गालिबन, और तो कोई भी नहीं। तो ये एराब बिल हरकत की बात समझ में आ गई। एराब, अलामत एराब असली होंगी या होंगी नियाबतन, और नियाबतन अगर होंगी तो नाइब किस चीज की होंगी? दम्मा का, फतह का, कसरा का, सुकून का। अच्छा, नियाबतन की बात वाज़ेह हुई कि नहीं? कोई चीज़ नायब होगी किसी की, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, और आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पिछले जो सेमेस्टर से आपके उसमें, कि जमा मुज़क्कर सालिम क्या होता है और तस्निया क्या होता है, और उसका हालतें कैसी तब्दील होती हैं, अस्माए खमसा क्या होता है। आपने, हो सकता है आपने पढ़ा हो, अस्माए सित्ता मुकबरा पढ़ा हो, वो मुज़ाफ़ होते हैं और हम उसको खमसा कहते हैं। और अफ़ाल खमसा में आपने नून एराबी पढ़ा था, वहाँ पर हम उसको अफ़ाल खमसा कहते हैं। नून एराबी पढ़ा होगा आपने अब्दुल्ला, ऐसा है कि नहीं? नून एराबी जिसमें होता है, तो वही सीखे हैं 5, हम उसको अफ़ाल खमसा कह रहे हैं। और इसके साथ साथ गैर मुनसरिफ भी आपने पढ़ लिया, इसके साथ जमा मुअन्नस सालिम भी पढ़ लिया, इसके साथ वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं इससे पहले। अच्छा, अब जब नियाबतन की बात भी हो गई, और यानी एराब बिल हर्फ होगा या एराब बिल हरकत, हर्फ नायब होगा हरकत का या हरकत नायब होगी हरकत की। अब उसके बाद आते हैं असली की तरफ, और असली का ये तो पता चल गया आपको कि दम्मा होगा हालत रफ़ी में, हालत नस्बी में फतह होगा, हालत जर्री में कसरा होगा, हालत जज़मी में सुकून होगा। इसकी भी 2 किस्में हैं, इसकी भी 2 किस्में हैं। जो असली है ना, इसकी भी 2 किस्में हैं। असली इसलिए 2 किस्में हैं, शायद आपको याद हो, हम ये बताता रहा, मैं इससे पहले बताता रहा हूँ कि ज़ैदुन फ़ाइल है और अलामत रफ़ा जो है मरफू है। अलामत रफ़ा दम्मा ज़ाहिरा, ज़ाहिर का लफ्ज़ बताता रहा हूँ आपको, ऐसा है कि नहीं? वो ज़ाहिर का लफ्ज़ मैंने क्यों बताया, अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे। असली एराब की 2 किस्में हैं, और एक एराब ज़ाहिरी, एराब ज़ाहिरी यानी ज़ाहिर एराब, और एक तकदीरी। वो क्या है? ज़ाहिरी एराब ज़ाहिर होगा, जैसे ये है, ये ज़ाहिर है, नज़र आ रहा है। तो तकदीरी क्या होगा? ज़हाबा, आप में से किसके नाम के आखिर में अलिफ है? किसके आखिर में अलिफ है? अरीबा जी। अब इसको मुअन्नस कर देते हैं, हम कह सकते हैं ज़हाबत अरीबा। और सना, और आयशा के आखिर में ता है। युमना जी, बिल्कुल, युमना, युसरा, बुशरा, सुगरा, माशाल्लाह इतने लफ्ज़ आ गए। कुबरा, इसी वज़न पर लेते जाएं। नहीं, फातिमा के आखिर में ते है, और लड़कों के नाम के आखिर में भी हो सकता है, किसी के है कि नहीं? ये इमरान गैर मुनसरिफ बैठे हुए हैं, ये तवज्जो भी नहीं गई इधर, ये गैर मुनसरिफ है। ये अगर मैं ये कहूँ कि ज़हाबत अरीबा, अरीबा गई, तो अब हम इसको कहेंगे ये मरफू है क्योंकि फ़ाइल है। अलामत रफ़ा दम्मा है, असली है। अलामत रफ़ा क्या है? दम्मा। नियाबतन में से कुछ भी नहीं। देखें आप, नियाबतन में से कुछ नहीं मतलब गैर मुनसरिफ, मतलब ये कि जमा मुज़क्कर सालिम भी नहीं,
तस्निया भी नहीं, और आखिर में यानी फ़िल मुजारे भी नहीं, नून भी नहीं, अस्माए खमसा सित्ता कुछ भी नहीं है। ये इसमें मुफरत है, ये इसमें मुफरत। तो हम कहेंगे अरीबा मरफू है क्योंकि ये फ़ाइल है। अलामत रफ़ा दम्मा मुक़द्दरा, दम्मा मुक़द्दरा, यानी तकदीरी के लिए हम क्या कहते हैं, तकदीरी इराब या मुक़द्दर इराब। दम्मा मुक़द्दरा, क्योंकि दम्मा मुअन्नस है तो इसलिए मुक़द्दरा पढ़ रहे। दम्मा तकदीरी यूं कह दें आप, मरफू है। अलामत रफ़ा क्या है, दम्मा तकदीरी, क्योंकि दम्मा तकदीरी क्यों है? नहीं, हाँ अलिफ है कह सकते हैं इसमें। अब हम क्योंकि क्या कहेंगे मैं अभी आपको वो बताता हूं। अब ज़ाहिरी एराब तो बिल्कुल वाज़े हो गया ना, आपने ये बात समझ ली और इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं। आपको पेश नज़र आएगा, आपको ज़बर नज़र आएगा, आपको ज़ेर नज़र आएगी, आपको सुकून नज़र आएगा, ये तो वाज़े है ना। तकदीरी एराब का मतलब ये बात तो समझ में आएगी कि तकदीरी एराब का मतलब हम नियाबतन नहीं ले रहे, वाज़े है ना, क्योंकि ये चीज़ें आप पर मिक्स हो जाती हैं कई दफ़ा। तकदीरी एराब का मतलब हम नियाबतन नहीं, है तो दम्मा लेकिन नज़र नहीं आ रहा। नज़र ना आने की तीन वजूहात हैं, ठीक है, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि तकदीरी एराब होगा कब। अलामत तकदीरी एराब जो होगा, तकदीरी एराब होगा, एक तो आखिर में अलिफ आ जाए। अभी जो हमने अरीबा, युसरा, बुशरा, निदा, हमने बहुत सारे अस्मा देखे, वो मर्दों के भी हो सकते हैं, वो औरतों के भी हो सकते हैं, वो इससे हट के भी कोई भी इस्म हो सकता है, कोई भी इस्म हो सकता है, और फेल भी हो सकता है, यानी फिल मुजारे भी हो सकता है। तो आखिर में क्या हो, अलिफ। और अलिफ को क्या कहते हैं हम, अलिफ मकसूरा। इसको अलिफ मकसूरा आम तौर पर हम कहते हैं, यानी ये जो खड़ी ज़बर होती है, अलिफ मकसूरा कहते हैं खड़ी ज़बर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये अरीबा वाली अलिफ ना हो, ये भी उसमें है, वाज़ेह है, आखिर में अलिफ हो। मकसूरा ज़्यादातर आता है, ठीक है ना, हम उसको आखिर में उसको क्या कहते हैं, इसमें मकसूर, अलिफ मकसूरा। और जो लफ्ज़ होगा वो होगा इसमें मकसूर, और फेल भी हो सकता है ये। तो फेल में इसम नहीं कहेंगे हम ये कहेंगे आखिर में अलिफ मकसूरा है। फेल में वाज़े तौर पर होता है, उसमें ऐसा अलिफ नहीं होता जैसे अरीबा और यहाँ पर। हाँ, ये अलिफ मकसूरा इसमें है, ये देखें, ये इसमें या आती है ना, इसको अलिफ मकसूरा कहते हैं, लेकिन हम आम तौर पर इसको अलिफ मकसूरा नहीं कहते, ये आखिर में अलिफ है। तो जब आखिर में अलिफ आ जाए तो वहाँ पर एराब मुक़द्दर होगा। आखिर में एराब क्या होगा, मुक़द्दर होगा। आप मुझे बताएं कि अगर हम ज़हाबत सना, आखिर में अलिफ है ना, इस अलिफ पर आप पेश पढ़ कर दिखाएं। सना ओ जब पढ़ेंगे तो ये हमजा होगा, अलिफ नहीं होगा। आप ज़बर नहीं पढ़ सकते, ज़ेर नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अलिफ होता ही साकिन है। अलिफ क्या होता है, साकिन ही होता है। यानी हम ऐसा नहीं पढ़ सकते अरीबा ओ जैसे कह रहे हैं आप, या बे के ऊपर कोई हरकत हम चेंज कर दें, तो बे तो आखिरी लफ्ज़ नहीं है ना, आखिरी लफ्ज़ तो अलिफ है, तो आखिरी लफ्ज़ पर ही हरकत आएगी। तो यहाँ पर हरकत नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती। और जब हरकत कभी भी ना आ सकती हो, ना मुमकिन हो, तो हम उसको कहते हैं ताज़्ज़ुर। क्या कहते हैं, ताज़्ज़ुर। ताज़्ज़ुर का मतलब नामुमकिन है। यानी जो आखिर में जब अलिफ आ जाए ना किसी भी इसम के आखिर में, या फेल भी, जब फेल मतलब फेल मुजारे होगा, जब आखिर में अलिफ हो, वो खड़ी ज़बर में हो या फिर इस शक्ल में हो, जैसे दुनिया भी या कोई भी इसम हो, जब आखिर में अलिफ हो तो वहाँ पर एराब तकदीरी होगा, दम्मा भी तकदीरी होगा, फतह भी तकदीरी होगा, कसरा भी तकदीरी होगा। सही क्या होगा,
दम्मा भी तकदीरी होगा, फतह भी तकदीरी होगा। अभी ज़रा इसम को हम हटा दें, चूँकि मैं इसम का फिर से लिख के बताऊँगा आपको, ताकि ये चीज़ें मिक्स ना हों, अगरचे उसका इराब भी तकरीबन ऐसे ही है। अब जैसे अभी हमने मिसाल में देखा, अगर मैं ये कहूँ इन्ना अरीबा, इन्ना अरीबा तालिबतुन, बेशक अरीबा तालिबा तालिबा है, तो हम कहेंगे अरीबा मंसूब है, अरीबा हालत नस्बी पर है, इन्ना हर्फ मुशब्बा बिल फेल की वजह से, अलामत नसब फतहा मुक़द्दरा, अलामत नसब फतहा मुक़द्दरा, फतहा मुक़द्दरा है ताज़ुर की वजह से, फतहा मुक़द्दरा है आखिर में, और फतह मुक़द्दरा है क्योंकि अलिफ मकसूरा है, ये भी उसमें बताएं आप, ठीक है ना। फतह मुक़द्दरा क्यों है? ताज़ुर की वजह से, लेकिन वो फतह मुक़द्दरा की कौन, यानी वो सूरत कौन सी है? वो अलिफ मकसूरा की सूरत है, तो नामुमकिन है यहाँ पर। एक बात तो हो गई ये। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जब हाँ, मैंने आपको ये कहा कि वो अलिफ मकसूरा भी हो सकता है जो या के ऊपर हो, और कभी अलिफ मकसूरा नहीं भी, जो सिर्फ जो ये अरीबा वाला है, तो तब भी हम उसको अलिफ मकसूरा ही में शामिल कर देते हैं। असल में इसमों में ना इस तरह के इसम अरबू में है ही नहीं। जब अरबू में इसम आते हैं ना, तो वो फ़ौला के वज़न पर इस तरीके से आते हैं, युमना युसरा इस टाइप के आते हैं, यानी आखिर में अलिफ नहीं लिखते, क्योंकि इराब ज़ाहिर करते हैं ना वो, तो इस तरीके के वो नाम ने रखते भी नहीं। लेकिन अभी चूंकि नाम हो रहे हैं, आम तौर पर ये चल पड़े हैं, तो आखिर में ये अलिफ आता है। हाँ, लेकिन नाम के अलावा आता है, खैर जैसे दुनिया है ना, मैंने आपको बताया, तो वहाँ पर भी यही है। लेकिन दुनिया में असल में जो है ना, उसकी भी हम लिखते अलिफ पर है, इसके भी दो तरीके हैं। जैसे ये रिबा है, रिबा दुनिया हम ऐसे लिखते हैं ना, इसका एक ये भी है, और असल में यह है दुनिया यूं वाला, ये वाला दुनिया फ़ौला के वजन पर, यानी बहुत करीब, ज्यादा करीब। अदना इसी से है, अदना इसमें तफजील का सीगा है, मुअन्नस है दुनिया, फ़ौला, अफदलो फुदला, दना यदनु इसका फेल है, तो असल में है ये इस टाइप का है ये भी, तो वो लफ्ज़ यानी कुछ चेंज होकर आए हैं इस टाइप में। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़, और वो ये है कि किसी भी इस्म के आखिर में या हो, किसी भी इस्म के आखिर में या असली हो, किसी भी इस्म के आखिर में या असली हो, और उससे पहले ज़ेर हो। वाज़ेह है, किसी भी इस्म के आखिर में क्या हो? या असली हो, और उससे पहले क्या हो? ज़ेर। इसको हम कहते हैं इसमें मनकूस। इसको क्या कहते हैं हम? इसमें मनकूस। या असली हो, या असली का मतलब वो या मुतकल्लिम वाली ना हो, और मा कबल कसरा हो, या मुतकल्लिम वाली ना हो। मिसाल के तौर पर कलम, कलमी, तो ये उसमें नहीं है, कलमी ये उसके अंदर शामिल नहीं है। या फिर हम निस्बत वाली या भी ना हो, या निस्बत वाली मतलब पाकिस्तानी, पाकिस्तानी मतलब पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, लाहौर में रहने वाला लाहौरी, मुल्तान में रहने वाला मुल्तानी, मक्की, मदनी, बगदादी, इराकी, जो भी है इस टाइप के, ये निस्बत वाला है। ये वाली या असली नहीं है। या जब असली हो, और असली मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं दाई, इन ये अगर मैं ये कहूँ अद्दाई इलल्लाह, कारी, कारी, बारी, दो से ज्यादा लफ्ज भी हो सकते हैं। हादी, काजी, सबसे बड़ा पहला लफ्ज तो काजी ही है, हम तो काजी से ही पहचानते हैं आम तौर पर। शाफी,
جی یعنی یہ ابھی تو آپ سارے دو دو تین لفظ والے بتا رہے ہیں نا، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی بھی لفظ کے آخر میں یا اصلی ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں منقوص۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ الداعی مرفوع ہے، ہم کہیں گے الداعی مرفوع ہے، کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے، ضمہ تقدیری ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی دونوں میں سے۔ علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے، تقدیری ہے، اس میں منقوص کی وجہ سے، کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے، اور جو وجہ ہے نا، کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے، لیکن جو وجہ ہے نا وہ ہے ثقل۔ ثقل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان پر آسانی سے وہ لفظ جو ہے نا ادا نہیں ہوتا، ساؤنڈ میں مسئلہ ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کہیں نا الداعیو، آپ اس کو پڑھیں الداعیو الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا، تو یہ مشکل ہے۔ آپ کی زبان پر مشکل ہو یا نہ ہو، عربوں کے ہاں کیونکہ وہ جو عام طور پر ادا کر رہے ہوتے ہیں نا تو ان کو مشکل ہوتی ہے، تو وہ آسان کر دیتے ہیں۔ الداعیو مشکل ہے، یہ تو ثقل ہے۔ الداعی، الداعی واضح ہے نا، الداعی الی اللہ آسان ہو گیا نا، تو الداعیو الی اللہ تو مطلب اسی میں اٹکے رہے آپ۔ تو یہ ثقل کا مطلب یہ ہے کہ زبان، ثقل کا مطلب ثقیل یعنی بھاری، زبان پر لفظ بھاری ہوتا ہے۔ ہو گئی بات پوری؟ تو ہم اس میں کہیں گے الداعی مرفوع ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے، ضمہ مقدرہ ہے کیونکہ اس میں منقوص ہے ثقل کی وجہ سے، ضمہ مقدرہ ہے ثقل کی وجہ سے کیونکہ یہ اس میں منقوص ہے۔ ضمہ یہاں پر فتح مقدرہ ہے یہاں پر تعذر کی وجہ سے، کیونکہ یہ الف، کیونکہ اس میں مکسور ہے۔ یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ اچھا، یہاں پر جو حالت نسبی ہے نا اس میں منقوص کی، حالت نسبی میں ثقل نہیں ہے۔ داعی اللہ، ان الداعیہ، یہ اس میں کوئی ثقل نہیں، قرآن شریف میں ہے یہ، اور عام طور پر پڑھتے ہیں۔ واضح ٹھیک ہے نا، ان الداعیہ بالکل اس میں تو حالت نسبی میں نہیں ہے۔ اگر میں یہاں پر ان لگا دوں تو میں کہوں گا یہ اصلی اعراب ہے، اصلی کے ساتھ ظاہری بھی ہے، اصلی تو ویسے بھی ہیں سارے لیکن ظاہری بھی ہے، حالت نسبی میں نہیں ہوگا ایسا۔ صحیح؟ حالت کون سی حالتوں میں ہوگا؟ حالت رفع میں اور حالت جری میں، صرف یہ اس میں منقوص کی بات کر رہا ہوں، یہ والا تینوں حالتوں میں ہوگا۔ اچھا، اب تقدیری اعراب کی تیسری جو وجہ ہے، تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اسم اسم مضاف ہو یا اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف، اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف، یہاں پر بھی تقدیری ہوگا اعراب، کوئی بھی اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ اب کیسے؟ میں ابھی جیسے میں نے آپ کو یہاں پر مثال آپ کو قلمی کی بتائی تھی آپ کو، اگر میں یہ کہوں کہ ان قلمی، اور اگر مبتدا کر دوں میں اس کو تو یہ ہوگا اگر مبتدا بنا دوں تو ہوگا قلمی جیدن، ان قلمی فی قلمی۔ آپ ذرا دیکھیں یہاں پر ہم کہیں گے قلمی، ہم کہیں گے قلم مضاف،
میرا قلم، قلم مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ. لیکن ہم قلم میں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے قلم مبتدا ہے. کیا کہیں گے؟ قلم مبتدا ہے، مرفوع ہے، علامت رفع ضمہ ہے، مقدرہ ہے. ٹھیک ہے، ضمہ ہے، مقدرہ ہے. یا متکلم کی طرف مضاف ہے، یا متکلم کی طرف مضاف ہے. اس کو نام دیتے ہیں اشتغال المحل. مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتنی دوائیوں کے نام یاد رکھے ہوئے ہیں؟ بس پیناڈول، اور کوئی بھی نہیں ہے نا؟ آپ کو کتنے انگریزوں کے نام آپ نے یاد رکھے ہوئے ہیں؟ وہ یاد ہو گئے. کتنے ایپ کے نام یاد رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ موبائل کے اندر آپ کو میں بتاؤں کہ کتنی ایپ ہیں تو آپ 1 منٹ میں ایسے ہاتھوں پہ انگلیوں پہ گنتے جائیں گے. تو جب وہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ کون سی مشکل ہے اشتغال المحل؟ اور زندگی میں ایک ہی دفعہ تو یاد کرنا ہے، زندگی میں ایک ہی دفعہ تو یاد کرنے ہیں یہ. جی، اشتغال المحل کا مطلب یہ ہے، آپ ذرا دیکھیں آپ کہ یہ جو میم ہے نا، میم کے نیچے یا کی وجہ سے پہلے سے زیر موجود ہے. کیا ہے؟ میم پر زیر پہلے سے موجود ہے. کیوں موجود ہے؟ یا کی وجہ سے. سب جگہ پر، کیونکہ آخر میں یا ہو تو یا یہ چاہتی ہے کہ میرے پیچھے زیر ہو. اس کا محل پہلے سے مشغول ہے، بزی ہے. اشتغال کا مطلب بزی ہے، اس کی جگہ بزی ہو چکی، محل بزی ہو چکی، پہلے سے وہ انگیجڈ ہے. اب بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بزی ہے. اشتغال کا مطلب کیا ہے؟ اس کی جگہ پہلے سے، یعنی زیر پہلے سے ہے. زیر کہاں سے ہے؟ یا کی وجہ سے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یا کے اوپر، میم کے اوپر جو ہے نا وہ پیش لگائیں، کیونکہ یا ہے نا آخر میں. اچھا، جب پہلے سے حرکت موجود ہے، اب دوسری حرکت اس پر نہیں آ سکتی، اور اگر آئے گی تو زبان پر 2 حرکتیں، ایک تو چڑھے گی بھی نہیں، اور اگر ہم اس کو چڑھا بھی دیں تو تب بھی ادا نہیں ہوگی. یعنی اگر ہم جو کہیں اس کو میم کے اوپر پیش پڑھ لیں تو کبھی بھی پیش ہوتا نہیں، کبھی بھی نہیں. یا سے پہلے پیش نہیں آتا نا، لیکن پڑھیں تو کالا مو ای ادا نہیں ہوگا. اچھا، اگر ادا ہو بھی جائے لیکن یا تو کہتی ہے کہ میرے پیچھے زیر ہونی چاہیے، تو پیش آپ نے کیسے دے دیا؟ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اشتغال المحل. تو ہم اس میں کہیں گے قلمی مرفوع ہے. قلم مرفوع ہے کیونکہ مبتدا ہے اور علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے اشتغال المحل کی وجہ سے، اور یہ مضاف ہے یا متکلم کی طرف، اور یا ضمیر مجرور متصل فی محل جر مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور جید خبر اور مرفوع اور علامت رفع ضمہ ظاہرہ آخر میں. ظاہرہ، اب مقدر نہیں کہہ رہے ہم، ضمہ ظاہرہ آخر میں، کیونکہ اس میں مفرد ہے. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. ہو گئی بات نا؟ دیکھیں آپ، ان قلمی، ان حرف مشبہ بالفعل، ان حرف مشبہ بالفعل، اور یہ مبنی ہے فتح پر. قلم اسم ہے ان کا. قلم کیا ہے؟ اسم ہے ان کا. تو ان کا اسم منصوب ہوتا ہے تو منصوب ہوگا. اور علامت نصب فتحہ ہے. علامت نصب کیا ہے؟ اب کیونکہ نیابتاً نہیں ہے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ کوئی چیز کسی کی نائب ہو گئی، نائب نہیں ہوئی ہے فتحہ، لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا. نظر کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ محل پہلے سے اس کا بزی ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو فتح مقدرہ، علامت نصب فتح مقدرہ اشتغال المحل کی وجہ سے، اور یہ ہے مضاف، اور یا ضمیر
مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر سے ہم ایک دفعہ کہیں گے انہ کا اسم، کیونکہ یہ مرکب ہے، یہ مرکب اضافی ہے، اضافت کی وجہ سے یہ ایک مل کر ایک لفظ بن گیا، لیکن جو اعراب لے گا وہ مضاف لیتا ہے، مضاف الیہ اس کا اعراب نہیں لیتا۔ اچھا، فی قلمی، فی قلمی یہاں پر قلم مجرور ہے فی حرف جر کی وجہ سے، علامت جر کیا ہے؟ کسرہ، ظاہر ہے یا مقدر؟ نہیں، یہ جو کسرہ ہے یہ یا والا ہے، یہ پہلے سے ہے، یہ دیکھیں فی ہو یا نہ ہو اب بھی تو میم کے نیچے زیر تو ہے نا، میم کے نیچے زیر تو ہے نا، اور جب یہ فی ہے تو فی کی زیر کہاں گئی؟ اس کی مقدر ہے، یہاں پر دو زیریں ایک ساتھ جمع ہو گئی، ایک زیر جو ہے نا حرف جر والی مقدر ہے، تو ہم کہیں گے مجرور ہے فی کی وجہ سے، علامت جر کسرہ مقدرہ ہے اشتغال المحل کی وجہ سے، اور یہ ہے مضاف، اور یا ضمیر متکلم مجرور متصل فی محل جر مضاف الیہ، یعنی وہ جو ضمیروں والی باتیں پڑھی تھیں وہ اپنی جگہ پر آپ رٹیں گے، یہ بات لمبی اس لیے ہو رہی ہے کہ وہ ضمیروں کی جو ہم نے ڈیٹیل پڑھی تھی وہ یہاں پر آ گئی، وہ جو ضمیروں کی چیزیں پڑھی تھی نا ہم نے وہ ساری چیزیں یہاں پر دہرانی ہیں۔ تو یہ کتنی چیزیں ہو گئیں جہاں پر اعراب مقدر ہوگا؟ 3، اور وجہ بھی 3 ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے تعذر، ناممکن، آخر میں الف ہوگا، اور جب آخر میں یا ہو اصلی، آخر میں یا ہو اصلی، اور پھر کیا ہو اس سے پہلے زیر ہو، تو وہاں پر جو اعراب ہوگا تب بھی مقدر ہوگا لیکن حالت نسبی میں نہیں، اور جب آخر میں جب کوئی بھی لفظ کوئی بھی اسم جب مضاف ہو یا متکلم کی طرف، جب کوئی بھی اسم مضاف ہو یا متکلم کی طرف، تو وہاں پر اعراب کیا ہوگا؟ مقدر ہوگا، اور مقدر ہونے کی جو وجہ ہے وہ ہے اشتغال المحل۔ یہ بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ لیکن اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیں آپ، یہ جو بیچ والا ہے نا، یہ ثقل والا، یہ اعراب جب مقدر ہوگا، جب ہم کہیں گے تو یہ تب ہوگا، بلکہ مقدر تب بھی رہے گا، لیکن اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ جب الف لام نہیں ہوگا نا، میں لکھ کر بتا دوں، حالت نسبی میں الف لام نہ ہو، ہم اگر کہیں فی، میں حرف جر لگا دیتا ہوں، فی قادن، فی قادن، یا حذف ہو گئی، یہ اس میں منقوص ہے نا، اس میں منقوص حالت رفع میں اور حالت جری میں جب یا نہ ہو تو یا حذف ہو جاتی ہے۔ کیا ہے؟ جب اس میں منقوص جب الف نہ ہو، سوری میں یا کہہ رہا ہوں، شاید یا نہیں، الف لام بھی نہ ہو اور مضاف بھی نہ ہو۔ جی دیکھیں، اس میں منقوص کے شروع میں حالت رفع اور حالت جری میں جب الف لام نہ ہو اور وہ مضاف بھی نہ ہوں تو وہاں پر یا حذف ہو جاتی، تو ہم کہیں گے قادن، ہم کیا کہیں گے؟ قادن۔ ارسلہ، ہاں ارسلہ قادن، یعنی قادن فاعل ہے، ایسا ہے نا جی۔ اگر میں یہ کہوں فی حرف کی جگہ پر جاء لگا دوں تو تب بھی ایسے ہوگا، جاء قادن، تو بات وہی ہوگی، ہم کہیں گے بات وہی ہوگی، ہم کہیں گے قادن جو ہے نا یہ مرفوع ہے کیونکہ یہ فاعل ہے، اور علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے ثقل کی وجہ سے، کیونکہ اس میں منقوص ہے، بات وہی رہے گی۔ اصل میں بات اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم الف لام ہٹاتے ہیں تو تنوین آ جاتی ہے، جب تنوین آتی ہے تو وہ آخر میں ساکن ہوتا ہے اور ساتھ تنوین بھی آتی ہے، تو دو نون جمع ہوتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں التقاء ساکنین،
التقاء ساکنین، اس کی تھوڑی ابھی میں نہیں بتا رہا ہوں چونکہ ہاں یہ پھر میں بتاؤں گا آگے جب ہم آئے گا لفظ انشاءاللہ۔ اچھا ابھی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی نا؟ کیا بات سمجھ میں آئی مجھے بتائیں؟ ہاں جب الف لام لگے گا اس میں منقوص میں حالت رفع اور جری میں یا گر جائے گا۔ اچھا اب اس کے بعد ایک بات اور ذرا میری طرف توجہ کریں، ایک بات اور وہ یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جو تقدیری اعراب بتایا یہ اسم کا بتایا، فعل میں بھی ایسا ہوتا ہے، فعل میں بھی کیا ہوتا ہے؟ تقدیری اعراب ہوتا ہے، اور فعل کا بڑا آسان ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی حل ہے ہمارا کہ آپ کو گھبرانا نہیں، اور جس دن آپ گھبرا گئے تو پھر آپ کے پاؤں یہاں پر ٹکیں گے نہیں۔ اچھا ابھی دیکھیں آپ، ہم نے یہ کہا کہ فعل مضارع جو ہے نا، چونکہ جو مورب ہے وہ خالی فعل مضارع ہے، فعل امر مبنی ہے اور فعل ماضی بھی مبنی ہے، اور فعل مضارع کے اندر جو صیغے ہیں وہ جو اصلی اعراب والے صیغے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 5 ہیں، 5 ہیں نا، جو 4 ہیں بلکہ، یضربو، تضربو، اضربو، نضربو، بس یہ، یعنی جب آخر میں کچھ ملا ہوا نہ ہو تو اعراب وہی ان 4 صیغوں کی ہی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ نہیں۔ مثال کے طور پر میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں، میں نے کل بھی لکھا تھا، یہ ہے یبقا، اور یہ ہے یدعو، میں وہی والے لفظ لکھ رہا ہوں، اور یہ ہے یرمی۔ ہم نے حرف جزم شروع میں لگایا تھا تو آخر میں حرف علت حذف ہوا تھا، یہ تو یاد ہے نا؟ لیکن جب کچھ بھی نہ ہو تو ہم کہیں گے یبقا مرفوع ہے، کیا کہیں گے؟ یبقا مرفوع ہے۔ مرفوع کیوں ہے؟ نہیں، فعل مضارع نہیں، یہ بھی نہیں، کیا ہے؟ عوامل سے خالی ہے اس لیے یہ مرفوع ہے۔ یہ سارے، یرمی بھی مرفوع ہے کیونکہ عوامل سے خالی ہے، یدعو بھی مرفوع ہے کیونکہ عوامل سے خالی۔ علامت رفع ضمہ، لیکن نظر نہیں آ رہا آپ کو، ضمہ نظر، یضربو کے اندر نظر آتا ہے، یذہبو میں نظر آتا ہے، یکرمو میں نظر آتا ہے، یصرفو میں نظر آتا ہے، یہاں پہ نظر نہیں آ رہا۔ علامت رفع ضمہ مقدرہ ہے سب جگہوں پر، اس کے اندر ضمہ مقدرہ ہے تعذر کی وجہ سے، کیونکہ آخر میں الف ہے، یہاں پر تعذر کی وجہ سے ضمہ مقدرہ ہے، تعذر کی وجہ سے کیونکہ الف ہے، اور الف پر ہم پیش پڑھ نہیں سکتے، اور یہاں پر ضمہ مقدرہ ہے ثقل کی وجہ سے، کیونکہ ہم پڑھ سکتے ہیں یدعو وہ، لیکن آپ دیکھیں کتنا مشکل ہو رہا ہے، دعا یدعو وہ دعوتن، کتنا مشکل ہے، ثقل ہے، ضمہ پڑھ سکتے ہیں لیکن ثقل کی وجہ سے ہم نہیں پڑھتے، ہم کہتے ہیں یدعو، اور یہاں پر بھی ثقل ہے کیونکہ یہاں پر اضافت کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، یرمی پڑھ سکتے ہیں یرمیو، لیکن ثقل ہے، ثقیل ہے۔ تو فعل مضارع میں بھی ایسا ہوگا، فعل مضارع کی کتنی حالتیں ہیں؟ 2، جب آخر میں الف ہو، جب فعل مضارع کے آخر میں الف ہو تو الف مکسورہ ہو یعنی کھڑی زبر، جب فعل مضارع کے آخر میں الف ہو، الف مکسورہ ہو، تو وہاں پر ضمہ مقدر ہوگا تعذر کی وجہ سے، اور جب فعل مضارع کے آخر میں واو ہو یا ہو، اور یہ یا واو اصلی ہے، تو پھر وہاں پر ثقل کی وجہ سے ضمہ مقدر ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ فعل مضارع میں بھی، فعل مضارع کے صرف وہ صیغے جب آخر میں کچھ ملا ہوا نہ ہو جس کا اعراب اصلی آتا ہے، نیابہ، اس کے بغیر باقی جو اعراب ہے وہ نیابتاً والے ہیں۔ فعل مضارع کے آخر میں اگر الف ہو، ظاہر ہے کہ معطل اللام ہوگا، یہ معطل والی یعنی مثالیں ہیں، جب فعل مضارع کے آخر میں الف ہو تو وہاں پر
ہم کہیں گے مرفوع علامت رفع دمہ مقدرہ تعذر کی وجہ سے، جب آخر میں واو ہو یا ہو تو ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے کیوں عوامل سے خالی ہے، اور علامت رفع دمہ مقدرہ ہے ثقل کی وجہ سے۔ اور ثقل کی وجہ سے کیوں؟ کیونکہ معتل اللام ہے، کیونکہ معتل اللام۔ میرے خیال میں ہماری جو بہت اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے یہاں پڑھ لی، جو بہت اہم چیزیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی، اور کل کی کلاس سے ہم پریکٹس شروع کریں گے۔ چیزیں ختم نہیں ہوئیں، لیکن باقی چیزیں جو ہے نا وہ ہم پریکٹس میں کور کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر رمضان شریف ہوگی، اور رمضان شریف ہوگا اور رمضان کی برکت ہوگی اور قرآن ہوگا، ادھر قرآن پر پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ پھر لطف بھی آئے گا۔ واضح ہے؟ لیکن میں بات آج پھر بتاؤں آپ کو، اور کل پھر بتاؤں گا، اور ہر کلاس میں بتاؤں گا، جب تک یہ چیزیں جو اب تک ہم نے پڑھی ہیں آپ کو یاد بالکل فر یاد نہیں ہوگی، بالکل بہترین طریقے سے یاد نہیں ہوں گی، آپ کو اگلی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، آپ کے سر سے اوپر سے گزریں گی۔ تو ہم نے آج یہ بتایا آپ کو کہ علامت اعراب اصلی ہوتی ہے اور نیابتاً کی دو قسمیں ہیں، اعراب بالحرف یعنی حرکت کا نائب ہوگا حرف، اور اعراب بالحرکت یعنی حرکت کا نائب حرکت۔ اور جب علامت اعراب اصلی ہوگی تو ظاہری ہوگا، علامت اعراب ظاہری ہوگی، ظاہر نظر آئے گا، اور کبھی تقدیری ہوگا تو تقدیری ثقل کی وجہ سے ہوگا، تعذر کی وجہ سے ہوگا، اضافت کی وجہ سے ہوگا، لیکن فعل کے اندر اضافت نہیں ہوگی، وہاں پر دو جگہوں پر ثقل ہوگا اور ایک جگہ پر تعذر ہوگا۔ جی آ جائیں۔